السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ آج بات کریں گے کہ پاکستان کا ریفائنری کا شعبہ جو پاکستان کی آئل کی سپلائی چین کے اندر بہت اس کا اسٹریٹجک رول ہے، لیکن ہماری کچھ پالیسیوں کی وجہ سے ہماری ریفائنریز تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں، اور خالد مصطفیٰ صاحب سے جانیں گے کہ ایسا کیوں ہوا جبکہ خطے کے ایک اور ملک کہ وہاں جو آئل ریفائنریز ہیں وہ بہت اگریسولی وہ گرو کر رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں صورتحال اتنی بدترین کیوں ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب جانے والے وہ حضرات جو عمرہ اور حج کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت خوفناک قسم کا فراڈ ہو رہا ہے۔ صرف فراڈ نہیں بلکہ کچھ ایسے مافیاز انوالو ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں جہاں آپ سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں آپ اپنی جان سے بھی جا سکتے ہیں۔ کیا ایسے دو کیسز سے جن کے اندر کچھ ایسا ہوا اور آپ کو کن احتیاطی تدابیر کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ کچھ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوابی میں ایک جلسہ تو کر لیا لیکن وہ جلسہ امپیکٹ کریٹ کیوں نہیں کر سکا، مطلوبہ تعداد کے اندر وہاں پر لوگ کیوں نہیں لائے جا سکے، اور حکومت کے لیے جو پریشانی کا باعث بننا تھا یہ جلسہ وہ کسی بھی حوالے سے حکومت کے لیے کوئی پریشانی کا باعث کیوں نہیں بنا۔ تو ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے حسب معمول کی طرح سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب پہلے میں تھوڑا سا انرجی کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کا آئی ہوپ کہ آپ کا ویکینڈ بہت اچھا گزرا ہوگا اور آپ فریش بھی لگ رہے ہیں۔ بالکل۔ ہماری آئل ریفائنریز جہاں پہ 2-3 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ 8-10 ارب ڈالر کی نئی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، عالمی معیار کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول بنے گا، اور جو فرنس آئل ہوتا ہے اس کو بھی ہم پیٹرول یا ڈیزل میں کنورٹ کر سکیں گے، آل دوز فیول بنے گا، اپ گریڈیشن ہوگی، ہماری صلاحیت بڑھے گی۔ وہ تو نہیں بڑھی لیکن ہماری ریفائنریاں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھٹی صاحب یہ بڑی افسوسناک سٹوری ہے۔ وہ ہوا یوں کہ جو ہماری ریفائنریز ہیں نا، اس وقت 5 ریفائنریز ہیں ہماری، اور 5 ریفائنریز بیسیکلی یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ 5 ریفائنریز جو ہیں ہماری 50% سے زیادہ جو ہے نا پیٹرولیم پروڈکٹس کی نیڈس کو پورا کرتی ہیں، ہمارے ملک کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ ملک کی ضروریات کو 50% سے زیادہ پورا کرنے والی جو ریفائنریز ہیں وہ اسٹریٹجک ایسٹس بھی ہیں۔ جب بھی کوئی ایمرجنسی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے یا وار لائک سچویشن پیدا ہوتی ہے تو یہی ریفائنریز جو ہے نا آرمڈ فورسز کو میکسیمم فیول سپلائی جو ہے انشور کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا فضائیہ ہوتی ہے اس کو بھی جیٹ پائلٹ کی وافر مقدار جو ہے وہ مہیا کرتی ہے۔ تو یہ اسٹریٹجیکلی بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، لیکن یہ تباہی کے دہانے پہ ہے۔ کیوں پہنچی اس دہانے پہ؟ تباہی کے دہانے پہ اس لیے ہے کہ یہ کمرشلی وائبل نہیں رہی، یہ سسٹینیبل نہیں رہی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپ گریڈیشن کی ضرورت تھی۔ اپ گریڈیشن کی جو کہانی ہے وہ تقریباً 2019 دسمبر سے پہلا ڈرافٹ جو ہے وہ منظور ہوتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے، اور کہ اس کی اپ گریڈیشن کی جائے 5 ریفائنریز کی، تاکہ یہ ہمیں معیاری جو فیول ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ہے یورو 5 کی اسپیسیفیکیشن کے مطابق ہمیں پیٹرول بھی اور ڈیزل بھی پرووائڈ کرے، اور جو فرنس آئل کی بہتات ہوتی ہے ہماری ریفائنریز میں اس کو ہم منیمائز کر دیں اور میکسیمم فنش پروڈکٹس بنائی جائیں۔ رائٹ، کیونکہ پاکستان میں فرنس آئل کا بھی استعمال تقریباً ختم ہو چکا ہے جی، اور وہ ہمیں ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے بھٹی صاحب لاس میں۔ جی ٹھیک ہے نا، چونکہ ہماری پرانی ریفائنریز ہیں، اور جب ہم اس کی پروڈکشن کرتے ہیں، ریفائن کرتے ہیں، تو ہر صورت اراؤنڈ 30% فرنس آئل 56%، یہ بہت زیادہ بنتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا اس سے جو ہے نا جو اکنامکس ہیں ریفائنریز بھی خراب ہو چکی ہوئی ہیں، اور جو اس وقت جو ہمارا جو تیل ہے یا جو بھی ہمارا فیول ہے پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ ایکچولی یورو 2 ہے، تو وہ ایکچولی سلفر کا کانٹینٹ بھی اس میں ہے، اس میں کاربن کی ایمیشنز ہوتی ہیں جس سے اسموگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس میں وہ انوائرمنٹ فرینڈلی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہ سوچا گیا 2019 میں کہ ہم اس کی اپ گریڈیشن کیوں نہ کریں، لہٰذا 2019 دسمبر میں پہلا ڈرافٹ منظور ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو
اظہر محمود صاحب تھے ایک, اور وہ بھی انرجی منسٹری میں تھوڑی دیر رہے ہیں, لیکن وہ EAD میں بھی رہے. پھر علی زیدی صاحب تھے, پھر اس وقت کے جو اور بھی منسٹر کچھ عرصہ رہے. ہاں جی. لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باتیں کرتے تھے, کیڑے نکالتے تھے, لیکن کوئی کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے وقت ضائع کیا, تقریباً 3 سال 3.5 سال کا وقت ضائع کیا. پھر PDM کی گورنمنٹ آتی ہے. PDM کی گورنمنٹ کو سینسٹائز کیا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, ہم 2023 غالباً یہ اگست کی بات ہے, وہ براؤن ریفائنری پالیسی جو ہے, یعنی اپ گریڈیشن کی جو پالیسی ہے, اس کو وہ اپروو کر دیتے ہیں. لیکن جو ہی وہ اپروو ہوتی ہے تو صرف PRL جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ سائن کرتی ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد دوسری جو جتنی بھی ریفائنریز ہیں 4, وہ بالکل نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں کہ اس کا جو امپلیمنٹیشن میکانزم ہے وہ بھی اپروو کریں آپ. اوکے. پھر امینڈمنٹ آتی ہے. پھر تقریباً فیبرری 2024 میں امینڈمنٹ بھی اپروو ہو جاتی ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد کیا پوزیشن آتی ہے کہ وہ مسائل یہ آتے ہیں کہ پھر بجٹ آ جاتا ہے. بجٹ میں ایک بڑا خوفناک سیل بٹی صاحب معیار لیا جاتا ہے, بجٹری معیار, خود کچھ حملہ کیا جاتا ہے سارے پروسیس کو سابوٹاج کرنے کے لیے. اس میں سیز ٹیکس ایگزمپشن کا جو اقدام ہے وہ لیا جاتا ہے, اس سے ہوتا تاکہ یہ اپنی موت خود ہی مر جائے. اب یہاں پہ سوچیں کہ یہ مجھے انٹینشنل لگتا ہے بٹی صاحب. پھر وہی لابی, اور اس اقدام کی وجہ سے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس اقدام کی وجہ سے کوئی 60-70 ارب روپے میرے خیال میں ان ریفائنریز کو, میرے خیال میں جو ایک اماؤنٹ ہے نقصان ہو چکا ہے, وہ OMCs کو ہو چکا ہے. اچھا. جو ریفائنریز کو ہے نا سر, ریفائنریز کو جو ہو چکا ہے وہ تقریباً $5 بلین کا نقصان جو ہے نا وہ ملک ہوا ہے فارن ایکسچینج ریزروز کی بعد میں, اور اپرچونٹی لاس جو ہے نا وہ الگ ہوا ہے. اب اس یعنی سیلز ٹیکس ایگزمپشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ان پٹ پہ جو ٹیکس لگتا ہے آپ کا امپورٹ سٹیج پہ, وہ آپ ریکور نہیں کر سکتی. بالکل ایسے. جب آپ ریفائنریز ریکور نہیں کر سکتی تو ریفائنری کا جو ایگزسٹنگ آپریشنز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کی پروفیٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے, بلکہ وہ لاس میں چلے جاتے ہیں. اور جو فیوچر کے جو اپ گریڈ پروجیکٹس ہیں وہ انوائبل ہو گئے. اب جب وہ انوائبل ہو گئے تو اس کے لیے پھر 8 مہینے ہو گئے. اب جو فیبرری آ گیا, 8 مہینے ہو گئے ہیں بٹی صاحب. اس پہ اتنی میٹنگز ہوئی ہیں پیٹرولیم ڈویژن کی ریفائنری کے ساتھ, پیٹرولیم ڈویژن کی FBR کے ساتھ. اس کو رکوانا تھا, جن عناصر نے, جس لابی نے اس کو رکوانا تھا, انہوں نے ایک اس کے اندر شرارت کر کے اس سائڈ پہ بیٹھ گئے, اور اس کے بعد پورا سیکٹر جو ہے وہ, یعنی کہ ہمارا ملک انڈیجنائزیشن کی طرف نہ جائے, ہمارا ملک امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف نہ جائے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف نہ جائے, امپورٹ پر ہی ریلائی کرتا ہے. اگر ریفائنریز اپ گریڈ ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فائدہ کیا ہونا تھا. ہمیں فائدہ یہ ہونا تھا کہ 99% پیٹرول بننا تھا, 99% پیٹرول کی پروڈکشن بڑھ جانی تھی, ٹھیک ہے نا, اور 47% ڈیزل, اور جو فرنس آئل کی ریڈکشن ہونی تھی وہ 78% ہونی تھی. اب یہ دیکھیں کہ آئل امپورٹ بل کتنا کم ہو جانا تھا. جسٹ امیجن, سالانہ $1 بلین کا فائدہ ہونا تھا, زر مبادلہ کے ذخائر کو فائدہ ہونا تھا بہت زیادہ. لیکن یہ جو شرارت ہوئی ہے, اس شرارت کے نتیجے میں کس کو فائدہ ہوا ہے؟ امپورٹ لابی کو. یہ سمجھانے کا مقصد ہے, اور اتنی زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں اس پہ. تو بٹی صاحب انہیں پتا تھا کہ یہ رول اوور امپیکٹ اس کا کتنا خوفناک آئے گا, یعنی بائی ڈیزائن انہوں نے ایسا کیا. اب میٹنگز پہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں. SIFC نے بھی بہت ساری میٹنگز کی, ورکنگ گروپ لیول پہ بھی کی, پھر جو تھا EC لیول پہ بھی, ایگزیکٹو کمیٹی کے لیول پہ بھی کی. پھر پرائم منسٹر نے بھی نوٹس اس کا لیا, اور پرائم منسٹر نے کہا یار اس کو ریزالو کرو, $6 بلین کی انویسٹمنٹ ہونی ہے. تو میں تو انتظار میں ہوں, اور SIFC بھی چاہتی ہے کہ $6 بلین کی اس میں انویسٹمنٹ شروع ہو, کوئی یعنی حرکت میں برکت ہے, کوئی کام شروع ہو. تو وہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے ابھی تک جو ہے وہ بالکل اسٹینڈ اسٹل ہے. میں بالکل سمجھ. اور اب IMF کے کو یہ کچھ کہتے نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک بجٹری معیار لیا ہے. اب IMF سے یہ ڈرتے ہیں, IMF بھی آنے والا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنے ڈرے اور سہمے ہیں کہ یہ IMF سے بات نہیں کریں گے. یہ مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ جو بجٹ آئے گا فائنانشیل ایئر فار 26 جو کہ جون میں آنا ہے,
جون میں آنا ہے، شاید اس میں یہ مسئلہ یہ ریزالو کریں. وہ بھی ابھی شاید لگتا ہے، ابھی شاید دوسری طاقت جو امپورٹ لابی ہے جنہوں نے یہ واردات ڈلوائی وہ بہت اسٹرانگ ہے، بڑی اسٹرانگ ہے. بٹ صاحب اگر یہ اسٹیٹس کو رہتا ہے تو آپ کی یہ ساری کی ساری جو ہے نا، سوائے میرے خیال میں چونکہ پارکو اپ ڈیٹڈ ہے، بہتر ہے، وہ ان سے ان کے پلانٹس ان سے بہتر ہیں، تو بقایا جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ کلوز ڈاؤن ہو جائیں گی. ان کی تو بڑی خطرناک آپ نے بات کی ہے. اور اگر آپ پہلے ہی ان کو بہت سے مسائل ہیں، ریگولیٹر بھی ان کی بہت سے حوالوں سے ان کے مسائل رہتے ہیں ریفائنریز کے. اور اگر یہ صورتحال رہی اور جس طریقے سے پہلے ایک لابی نے یہ کام کروایا تو پھر تو جو ایگزسٹنگ جس پوزیشن کے اندر وہ چل رہی ہے وہ ویسے بھی نہیں چل پاتی. دیکھیں جی ENP پالیسی جو ہے ابھی بھی وہ جو ہے نا ایکٹیو ہوئی ہے لابی، ٹھیک ہے نا، وہ انڈیجنائزیشن کی طرف جانے نہیں دیتی. سب سے بڑا پوائنٹ ہی ہے. لیکن مجھے ذرا یہ بتائیں، اور یہ ریفائنری اب میں آپ کو انڈیا کی مثال دیتا ہوں. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا انڈیا کی میں ایگزامپل دے، وہاں پہ کیا سینیریو ہے، وہاں پہ کیا پالیسی انسینٹیو کہ وہاں ان کا سیکٹر گرو کر رہا ہے. انڈیا کی جو ہے نا، انڈیا والے جو ہے نا بہت تیز ہیں، وہ بہت زیادہ پری ایمپٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو. انہوں نے نہ صرف اپنی ریفائنریز کو اپ گریڈ کیا، انہوں نے ماڈرن جو ہے نا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے نا ریفائنریز لگائی. ان کو فائدہ کیا ہوا ہے، جب رشیا یوکرین کرائسس شروع ہوا تو رشیا پہ بین لگ گیا، ان کی آئل پروڈکٹس پہ بین لگ گیا، ان کے آئل کروڈ پہ بین لگ گیا، اور وہ اس کی جو قیمت تھی وہ لاک کر دی گئی. اس لاکڈ قیمت پہ انہوں نے بہت زیادہ جو تھا نا بٹی صاحب کروڈ آئل اٹھایا. اچھا، رشیا کیونکہ ان کی ریفائننگ کیپیسٹی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق، اور سعودی عرب نے بھی وہاں پہ بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کی ان کی ریفائننگ سیکٹر میں. بالکل. تو انہوں نے جو انڈیا کی جو ریفائنریز تھی، انہوں نے سارے کا سارا وہ کروڈ آئل لیتے تھے اور کروڈ آئل کو فنشڈ پروڈکٹس میں کنورٹ کرتے تھے. اور جن لوگوں نے بٹی صاحب جن ممالک نے پابندی لگائی تھی نا، وہ سارے کے سارے جو فنشڈ پروڈکٹس ہیں نا انہیں کو انہوں نے ایکسپورٹ کیے. USA کو انڈیا نے ایکسپورٹ کیے، انہوں نے EU کنٹریز کو ایکسپورٹ کیا، نیٹو کے کنٹریز کو ایکسپورٹ کیا. آپ اندازہ لگا لیں، بھی پوری کی اور ایکسپورٹ کر کے قیمتی زر مبادلہ بھی کمایا. اور ہماری طرف جو ہماری ریفائنریز کی حالت ہے، اور یہاں پہ خوفناک قسم کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں. بٹی صاحب SIFC سے میری التماس ہے اور پرائم منسٹر سے میری التماس ہے کہ آپ اپنے ریفائنری سیکٹر کو بچائیں پلیز. اس کو یہی ایک پتہ نہیں ہے مجھے کہ وہ جو گرین ریفائنری آنی ہے کہ نہیں آنی، یہ ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے. اس فروٹ کو آپ کھا سکتے ہیں اسی صورت میں اگر آپ اس کی اپ گریڈیشن کر لیں اور آن ٹائم کریں. یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے سیلز ٹیکس کی ایگزمپشن کی، یہ جو انسینٹو جانے تھے نا $1.6 بلین کے، تو اس کا کوئی امپیکٹ ہی ختم ہو گیا. تو آپ بتائیں کہ وہ اپ گریڈ پروجیکٹس کیسے وہ وائبل رہیں گے. تو میری التماس یہی ہے جو بااقتدار لوگ ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، کہ اس کی طرف توجہ دیں. جو بھی اور وہ لوگ جنہوں نے یہ سیلز ٹیکس ایگزمپشن کا اقدام کیا ہے ان کے خلاف پونیٹیو ایکشن لیں. بالکل ٹھیک، بہت اچھی تجویز ہے آپ کی. اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا آگے چل کے آپ سے یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا، چونکہ بہت ان ڈیپتھ ڈیٹیل ہمارے ساتھ ناظرین کے ساتھ آپ نے شیئر کی. انڈیا اور پاکستان کے کمپیریزن کے حوالے سے کچھ اور بھی آپ کی ورکنگ ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا. لیکن تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ چونکہ ہم نے بڑی دکھ بھری داستان آپ سے سنی، تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو جائیں. جتنا آج آپ سے ہم نے کافی ڈیٹیل، آج ویسے دکھ بھری داستان آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، اور زیادہ اس کا جی بالکل ایسا ہے ایگزیکٹلی. اور یہ ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے خالد صاحب کہ جسے سن کے میں خود بھی لرز گیا، اور ہر پاکستانی کو سوچ نہیں سکتا کہ کیا اتنے بے حس لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ماجرا یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو، اس کی زندگی کی پہلی اور آخری اولین جو سعادت، خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنی عمر بھر کی کمائی کے ذریعے سے وہ ایک دفعہ عمرے کی سعادت حاصل کر لے اور اپنے آپ کو پیوریفائی کر لے. اس سے زیادہ کوئی استطاعت رکھتے تو حج کر لے، اپنے رب کے گھر جا کے وہاں پہ اس کے طواف کر لے، اس کو ایک جو ہے نا بوسہ دے لے، اپنے پیارے نبی کے روزے پہ جا کے حاضری دے، وہاں پہ نوافل ادا کرے. سب سے بڑی یہ خواہش ہے. بالکل. اور ایسے بے حس لوگ آ چکے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ایسے لوگوں کو بھی نہیں بخش رہے. ان کی آڑ کے اندر یہ کون ہیں لوگ؟ ان کی آڑ کے اندر وہ دھندا کر رہے ہیں ڈرگز کا، منشیات کا. ریسنٹلی 2 ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو بڑی صاحب جو منشیات کی سمگلنگ میں جو انوالو ہوتا ہے وہ سزائے موت ہے وہاں پہ. ایگزیکٹلی. اس لیے میں نے یہ آج سب نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو ایجوکیٹ کریں. جو لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں وہ خود بھی اور اس پیغام کو آگے بھی پھیلائیں تاکہ ان کے سرکل کے اندر کسی کے ساتھ ایسی خوفناک قسم کا حادثہ نہ ہو. جو لوگ ارادہ کر رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ان کے لیے بھی وہ الرٹ رہیں
اور ماجرا یہ ہوا 2 فیملیز کی سٹوری. جی. ایک کی میں ابھی ریسنٹلی ہوئی. ماجرا یہ ہوا کہ ایک فیملی وہ بھی ایسے تھے کہ بڑے لو مڈل کلاس سے ان کا تعلق تھا. عمرے کے لیے سعادت کے لیے روانہ ہوئے, سعودی عرب پہنچے, عمرہ ادا کیا, ہوٹل میں قیام کیا ہوا تھا. عمرہ ادا کرنے کے بعد جیسے ہوٹل میں پہنچے تو آگے پولیس والے وہاں موجود تھے ریسیپشن پہ. انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. اور آپ مجھے سوچیں, آپ انتہائی شریف آدمی ہو, زندگی بھر آپ نے اچھی گزاری ہو, اور وہاں پہ آپ اپنی عمر بھر کی دعائیں وہاں کر کے آ رہے ہو, فریادیں کر کے آ رہے ہو. اس آزمائش تھی بہت بڑی, اور ہوٹل پہنچے آگے آپ کو گرفتار کر لی جائے. کیوں گرفتار کیا گیا؟ کہ آپ پاکستان سے ڈرگ کا, منشیات کا ریکٹ جو ہے, آپ ایک بیگ لے کے آئی ہیں. اچھا. انہوں نے فیملی نے کہا کہ ہم ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے یہ پورا ریکارڈ, ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, اور ثبوت بھی ان کے پاس موجود تھا. لیکن وہ فیملی منشیات کے اندر انوالو نہیں تھی. ثبوت کیا تھا؟ وہ جب یہاں سے چلے تو ان کے پاس 5 بیگ تھے جو انہوں نے بک کروائے. ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ اپنا بورڈنگ کارڈ لیتے ہیں, وہاں سے ایک ٹیگ ملتا ہے آپ کو جو آپ کے لگیج کو ہوتا ہے, بیگ کے ساتھ اس کو چسپاں کرتے ہیں اور آپ کا بیگ بک ہو جاتا ہے. اسی پروسیس سے وہ بھی گزرے تھے. ہوا یہ کہ جو انہوں نے وہاں پہ سعودی اتھارٹیز نے زیرو ٹالرنس ہے وہاں پر ان کی, ان کو جو بیگ ملا اس کے اوپر جو ٹیگ لگا ہوا تھا وہ اس فیملی کا تھا جو ان کے پاس بورڈنگ کارڈ تھا, ان کی ٹکٹ کے اگینسٹ ایئر لائن ایشو کیا تھا. تو ٹیگ ان کا گم ہو گیا تھا وہاں پہ؟ نہیں, گم نہیں ہوا جی. ہوا یہ کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. انہوں نے عقل مندی کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ ماجرا ہمارا نہیں ہے. ماجرا ہمارا یہ ہے کہ ہمارے 5 بیگ تھے اور پورے 5 بیگ ہمارے پاس موجود ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ٹیگ آپ کا ہے, ایئر لائن نے آپ کے اس کے اوپر نمبر پہ ایشو کیا, آپ کے ٹکٹ کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا یہ ضرور ہے, ایک ہمارا بیگ ایسا تھا جس کا ٹیگ اترا ہوا تھا, تو ہم نے کہا کہ راستے میں سامان آیا اتارتے ہو کہیں گر گیا ہوگا. انہوں نے کہا یہ ماجرا ہے. انہوں نے ان کو اپنے کسٹڈی میں رکھا, چھوڑا نہیں. انہوں نے اپنے ایئرپورٹ کے اوپر ساری اسکریننگ کی, تو ان کا یہ موقف درست تھا کہ جب وہ بیلٹ کے اوپر کھڑے تھے جہاں سامان آیا, انہوں نے سارے بیگ اٹھائے, اور وہ بیگ, ڈرگ والا بھی بیگ ان کے سامنے آ رہا ہے, مسلسل آ رہا ہے جا رہا ہے. انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. وہ بیگ جس کے اوپر ٹیگ نہیں تھا, آپ کو پہچان ہوتی ہے نا, یہ میرا بیگ ہے. سم ٹائم آج کل جب میں جاتا ہوں عمرے پہ جاتا ہوں تو میری والدہ نے نا میرے بیگ کے ساتھ, یہ میری اہلیہ, اس کے ساتھ ایک نا کپڑا مخصوص رنگ کا باندھ دیتی ہے تاکہ نشانی رہے. اس طرح ہر کسی کو اپنے بیگ کی پہچانی بھی ہوتی ہے. ٹیگ اتر گیا تھا لیکن انہوں نے اپنا بیگ پہچان کے انہوں نے اٹھا لیا, اور وہ بیگ نہیں اٹھایا جو ان کے سامنے سے گزر رہا تھا, جس پہ ٹیگ ان کا لگا ہوا تھا. یہاں سے ان کی بچت ہوئی, لیکن ان کا نہیں, پھر بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا, یہ کرتے کیا ہیں؟ اگر وہ سپوز اس بیگ کو اٹھا کے لے جاتے اور اصل بیگ اپنا بھول جاتے, جیسے وہ باہر نکلتے تو باہر وہاں پہ ان کا اس ڈرگ مافیا کا ریکٹ موجود ہوتا ہے. وہ ان کے پاس جاتے ہیں, رکیے سوری جی یہ بیگ تو ہمارا ہے. وہ کہتے نہیں یہ تو ہمارا بیگ ہے, ہمارا ٹیگ لگا. وہ کہتے نہیں, اندر سے نا کوئی غلطی ہوگی ہے ایئر لائن کے عملے سے, اس کے اندر ہمارا یہ سامان ہے. آپ کی کیا چیزیں تھیں بتائیں. آپ بیگ کھولتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو میرا سامان ہے ہی نہیں, آپ بیگ وہاں لے جاتے. یہ ہوتی طریقہ واردات. لیکن یہاں پہ انہوں نے ان کو گرفتار رکھا پورے 1 سے 1.25 مہینے جیل میں. سعودی اتھارٹیز نے پاکستان رابطہ کیا, ANF ایکٹیو ہوئی, لاہور ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے تھے. شکر ہے یہاں پہ ہمارے سارے CCTV کیمرے چل رہے تھے. انہوں نے چیک کیا, انہوں نے کہا سعودی حکومت کا جو وہاں پہ پاکستانیوں کا موقف ہے وہ ٹھیک ہے. بیگ انہوں نے ٹھیک بک کروائے. پھر پتہ چلا وہاں پہ جو لڑکے جا کے آپ کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نا جی, آپ کا سامان لے کے جا رہے ہیں, ایئر لائن کے سسٹم پہ رکھ رہے ہیں, ان میں وہ لڑکا موجود تھا جس نے ان کا نا وہاں پہ ٹیگ چینج کر کے اور ان کا بیگ خالی آگے بھیج دیا. مائی گاڈ, اس کی وجہ سے وہ فیملی جو ہے انوسینٹ فیملی نے سفر کیا, 1 ماہ جیل کے اندر گزارا انہوں نے. لیکن شکر یہ کہ سزائے موت سے وہ بچ گئے. ٹھیک ہے, یہ خطرناک تھا. پھر اس کی گرفتاری ہوئی, اس کے خلاف کارروائی چل رہی ہے. پہلی ایگزامپل یہ. تو دوسرا کیس کی تفصیلات کچھ خالص صاحب اس طرح سے ہیں. پہلا تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ٹیریبل کہ اس طرح سے بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. ابھی میں اس کا نتیجہ خاص کروں گا. دوسرا کیس یہ ہوا کہ گجرانوالے کی ایک فیملی تھی, بہت ویل آف فیملی. ایک نوجوان اپنی والدہ کے ساتھ, اور اس کی والدہ انتہائی تہجد گزار, اس نے بچوں کو پڑھایا تھا, قرآن پاک پڑھاتی تھی. اپنے بیٹے کے ساتھ روانہ ہوئی عمرے کے لیے. جہاز میں بیٹھی, جنہوں نے عمرے کی سارا پروسیس کروایا تھا, کال آئی کہ اماں جی ایک ساڑے عزیز نے انہوں نے دوائی لے کے جانی ہے, اتنے بیمار نے, دوائی کا ڈبہ نہ لے جاؤ. انہوں نے کہا ہم تو جہاز میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا بندہ آ رہا ہے, آپ کو جہاز میں دے گا, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, نہ چیکنگ کا کوئی مسئلہ, وہ آپ کی ہینڈ اوور کرے گا. انہوں نے کہا کوئی بندہ دکھی ہے, مریض ہوگا, چلیں اس کی دوائی لے جاتے ہیں. جہاز میں آ کے آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کے نیٹ ورک ہے, ایئرپورٹ پر موجود عملے کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. جہاز میں آ کے انہوں نے ڈبہ دیا, انہوں نے ڈبہ رکھ لیا,
وہ سعودی جہاز کا عملہ بھی نیٹ ورک کا پھر حصہ ہے. بالکل ایسے. اچھا عملہ نارمل طور پہ نہیں دیکھتا, کوئی ہینڈ کیری آپ سامان کے جا رہے ہیں, کچھ کر کے جا رہے ہیں, لیکن ان کو روٹس کا تو پتہ ہے, روز کا کام ہے. جی بالکل روز کا کام ہے, تو انہیں یہ تو ہونا چاہیے نا یار, یہ آپ نہیں اندر لے کے آ سکتے. ایگزیکٹلی. تو وہ انہوں نے لیا, وہاں پہنچے, چیکنگ ہوئی, اریسٹ ہو گئے. اور جب اریسٹ ہوئے, سعودی کے اندر بہت سخت قانون ہے منشیات کے اوپر, زیرو ٹالرنس. آپ پکڑے گئے بچ ہی نہیں سکتے. یہ جو ایک پچھلی فیملی کی ہم نے بات کی, سی سی ٹی وی کیمراز نے ان کی مدد کی, ادھر سے حکومت پاکستان نے اچھا رسپانس دیا تو ان کی بچت ہو گئی. تو دوسرا, اس معاملے کے اندر ان کے پاس ثبوت تھے, انہوں نے پوری کہانی ان کو بتائی. ان کے سعودی متعلقہ حکام نے کہا کہ قانون عدالت میں معاملہ گیا, عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ نہیں, یہ برآمدگی آپ سے ہوئی ہے. اب آپ نے کسی کے کہنے کے اوپر لے کے آئے تھے, ہم اس سے سروکار نہیں ہے. خرم دستگیر صاحب کے حلقے کے وہ لوگ تھے, خرم دستگیر صاحب نے ہائیسٹ لیول پر جا کر کوششیں کی, لیکن وہاں پر ریلیف نہ مل سکا. الٹیمیٹلی ایک پاکستانی تھے درد دل رکھنے والے, انہوں نے قانونی تقاضوں کے ذریعے سے اس کو معاملے کو جا کے بڑے مشکل طریقے سے حل کیا, ان کے سسٹم کے اندر رہ کے وہ مسئلہ حل ہو گیا. لیکن یہ دونوں سٹوریز بتانے کا مقصد ہے, خدا کے لیے لوگ بے حس ہو چکے ہیں, اور میرے پاس ان کے لیے الفاظ نہیں ہے جو ایسے لوگ معصوم لوگوں کے ساتھ ان کی زندگیوں کو کھلواڑ کرتے ہیں, ان کے جو مقدس ترین ان کی جس جگہ پر وہ جا رہے ہیں, ان کو بھی بے حسی ہے, اور جو لوگ ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں ان کی بھی بے حسی ہے کہ وہ جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے جا رہے ہیں خالد صاحب, ان کو بھی نہیں بخشتے. تو خدا کے لیے جب آپ عمرے پہ جائیں, اپنے سامان کو لاک لگا کے رکھیں. کسی کا سامان, اپنے دوستوں میں سے, بھائیوں میں سے, فیملی میں سے کسی کا سامان مت لے کے جائیں. اور اپنے ٹیگ بھی دیکھیں, اپنے ٹیگز کا خیال رکھیں. جب سامان اٹھائیں اپنے سامان پر نظر رکھیں, اپنے رائٹ لیفٹ اپنے پاکٹ بھی خیال رکھیں, کوئی چیز اس کے اندر نہ ڈال دے, اور کوئی چیز کسی کے مت لے کے جائیں. وہ بے شک رشتہ داری کیوں نہ بھلے آپ کے بہت قریبی رشتہ دار, ایئرپورٹ پہ جتنا وہ آپ پہ زور ڈالے کہ یہ اماں جی یہ میری چیز لے جائے, کبھی نہ لے دیں, انکار کر کے. اور جہاز میں تو بالکل نہیں لے کے جائیں. اور اب آگے حج کا سیزن آ رہا ہے, سب لوگوں کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ تھا ایک ہمارا فرض تھا کہ ہم اپنے ویورز کو ایجوکیٹ کریں, اور ہمارے ویورز اپنے آس پاس کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. تو خاص صاحب آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ایک بڑا کمپیریزن تیار کیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن, کہ معاشی لحاظ سے اور دیگر کچھ حوالوں سے کیا ایسی انڈیا کی اسٹریٹجی رہی, پالیسی رہی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انہوں نے بھی سفر شروع کیا, اور انہوں نے بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ کر دیا ہے معاشی ترقی کے حوالے سے, اور بہت سے دیگر شعبوں میں ہم بہت پیچھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سہیل بٹی صاحب, یہ دونوں ممالک جو ہیں انڈیا اور پاکستان, تقریباً ہم ایک دن پہلے ہم آزاد ہوئے, 15 اگست کو وہ آزاد ہوئے ہیں, 1947 کو دونوں آزاد ہوئے ہیں, 78 سال ہو گئے ہیں دونوں ممالک کو. اور ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ 78 سال میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ان کی جو جی ڈی پی کا سائز ہے وہ تقریباً $4 ٹریلین کا ہے, $4 ٹریلین کا, اور ہمارا جو جی ڈی پی کا سائز ہے وہ $357 بلین کا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک مینوفیکچرنگ نیشن ہے, اور ہم ایک امپورٹ لیڈ اکانومی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کبھی ہم بھی کوئی چیز بنایا کرتے تھے, لوکو موٹرز بنایا کرتے تھے, لیکن اب نہیں بناتے. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے بالکل جو ہے نا سرنڈر ہی کر دیا ہے امپورٹ لابی کے آگے. یہ جو امپورٹ لابیز ہیں نا, ان سے بچنا ہے ضروری ہے. ہم نے اگر بڑھنا ہے تو ہمیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہونا پڑے گا. ہمیں کوئی بھی انڈسٹری کو انکریج کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے ہماری امپورٹس بڑھیں. ہمیں انویسٹمنٹ کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. وہ انویسٹمنٹ جس سے ہم ڈالرز کمائیں, ایکسپورٹ کریں چیزوں کو, وہ انویسٹمنٹ ہمیں انکریج کرنے کی ضرورت ہے. وہ انویسٹمنٹ بالکل انکریج نہ کریں کہ باہر سے ایک پارٹی آئی ہے, وہ کہتی ہے میں نے یہاں پہ پلانٹ لگانا ہے آٹو موبائل کا, اور میں آپ ہی کو بیچوں گا, اور اسمبلنگ کرنی ہے, اور وہ جو مین جو انجن ہے وہ باہر سے لے کے آتا ہے بنایا, اور وہ لگا دیتا ہے, فٹ ان کرتا ہے, اور آپ کو بیچتا ہے. وہ کبھی بھی اپنی یہ پاکستان کی گاڑی جو ایکسپورٹ نہیں کرتا, تاکہ پاکستان کو تو ڈالر کی ضرورت ہے, پاکستان کو تو فارن ایکسچینج ریزرو امپروو کرنے ہیں, پاکستان کو تو اپنی ایکسپورٹ ضروری ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ کریں, باہر فروخت کریں تاکہ ہمیں ڈالرز ملیں, نہ کہ ہم سے بنی بنائی چیزیں پاکستان لے. تو بٹی صاحب اس وقت انہوں نے 1 فروری کو انڈیا نے اپنا بجٹ اناؤنس کیا ہے فائنانشیل ایئر 26 کا. اچھا ٹھیک ہے نا, ابھی تو ہم نے تو جون میں کرنا ہے نا. انہوں نے جو کیا ہے وہ میں ان کا دیکھ کے نا تو مجھے ان کی ڈائریکشنز کا احساس ہوا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. ان کی جو پچھلے ڈیکڈس میں دیکھ رہا ہوں نا, تو تقریباً 7 سے 8% ان کی جو ہے نا جی ڈی پی گروتھ رہی ہے. 7 سے 8%. اس دفعہ
5.4% ہو گئی, ٹھیک ہے, کم ہوئی, لیکن پھر بھی پازیٹیو اور بڑی امپریسو ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ ہماری کیوں کم ہوئی ہے. انہوں نے انالیسس کیا, انہوں نے کہا کہ جو ہماری مڈل کلاس ہے یہ بہت بڑی ہے. انڈیا کی مڈل کلاس بہت اٹریکٹیو ہے, جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں ان کے لیے بھی. تو انہوں نے کہا یہ ہوا کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے ان کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے. ان کو بڑھانے کے لیے انڈیا نے بجٹ میں کیا اناؤنس کیا. اچھا, بجٹ میں انہوں نے ان کا انکم ٹیکس 50% سلیش کر دیا. 50% ان کا انکم ٹیکس سلیش کر دیا. اور جو پہلا سلیب ہے نا 12 لاکھ کا, اور 12 لاکھ جو انڈین روپیز ہے نا بڑے معنی رکھتے ہیں بٹی صاحب. ان کا 1 روپیہ رشیا کے 1 روبل کے برابر ہے. اور ہم نے تو یہاں پہ 6 لاکھ روپے والے کو ٹیکس میں رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے ٹیکس ایگزمپشنز دی ہیں, ٹیکس انکم ٹیکس بہت ریڈیوس کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو ہے نا پرچیزنگ پاور بڑھ گئی ہے. بالکل ٹھیک. جب ان کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی تو ڈیمانڈ بڑھے گی. بالکل. جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو سپلائی سائڈ بڑھے گی. سپلائی سائڈ کیا ہے, فیکٹریاں چلیں گی, چیزیں بکیں گی, تو وہ پھر وہ 7 سے 8% کی گروتھ میں دوبارہ چلے جائیں. ایک تو یہ انہوں نے اسٹیپ لیا. دوسرا اسٹیپ انہوں نے ایگریکلچر میں کیا لیا ہے, انہوں نے ٹیکس ایگزمپشن دے دی ہے کاٹن کی پروڈکشن کو. اور ہم نے یہاں پہ بجا کے ٹھوک کے مزید ٹیکس لگا رہے ہیں زرعی آمدن پہ ہم ٹیکس لگا رہے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں بٹ صاحب, انرجی سیکٹر پہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ نے نیوکلیئر انرجی سے تو ہم بھی فیملیئر ہیں, ہمارے ہاں بھی نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں, ان کے ہاں بھی بے شمار نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں. لیکن وہ اسٹیپ کیا لینے جا رہے ہیں نیوکلیئر پاور پلانٹس کے حوالے سے نئی جدت کے, وہ اسمال ماڈیولر جنریٹرز, یہ جو کہ نیوکلیئر جنریٹرز ہیں, وہ 5 لگانے جا رہے ہیں. اچھا, وہ کیا ہوں گے کہ وہ آپ ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں. اور وہ ایریاز, وہ پاکٹس یا وہ انڈسٹریل زون جہاں پہ آؤٹیجز ہوتی ہیں کسی وجہ سے, ٹیکنیکل فالٹس آتے ہیں, تو وہ وہاں پہ وہ جنریٹر رکھ لیں گے, نیوکلیئر جنریٹر جو ہے اسمال ماڈیولر جنریٹرز رکھ دیں گے. وہاں پہ الیکٹریسٹی ریلائبل ہو جائے گی, کبھی نہیں جائے گی. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ انڈسٹری سیکٹر کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں. امیزنگ, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے جو ٹارگٹ رکھا ہے, انہوں نے یہ ٹارگٹ رکھا ہے کہ جب 1 صدی پوری ہو جائے گی آزادی کی, یعنی کہ 2047, ہمارا بھی 2047 قریب ہے. ہم اب کہاں کھڑے ہیں, اور وہ اب تو $4 ٹریلین بھی ان کی اکانومی ہے, وہ اس کو $10 ٹریلین کی اکانومی پر لے کے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم نے پوری صدی پوری کر لینی ہے نا اپنی آزادی کی, تو ہم ایک ڈیولپڈ اکانومی کی طرح ہو چکے ہوں گے. ڈیولپڈ اکانومی سے مراد کیا ہے, فرانس لگا لیں, UK لگا لیں, یا پھر USA لگا لیں. بالکل ڈیولپڈ اکانومی کی طرح ان کا انفراسٹرکچر ہو چکا ہوگا, اور اس کی سہولیات وہ لے کے آ چکے ہوں گے. یہ ہے انڈیا. اور ہم کہاں ہیں, ہمارے ہاں امپورٹ لابی نہیں ہمیں انڈیجنائزیشن کی طرف جانے دیتی. ہمیں نہ وہ تیل نکالنے دیتی ہے, نہ وہ ریفائن کرنے دیتی ہے. ہر شعبے میں ہمیں چوک کر دیا گیا. اور ایکسپورٹ کا جو سیکٹر ہے اس کو بھی چوک کر دیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ کیپٹیو پاور پلانٹس کو جب آپ اس ریٹ پر گیس دیں گے جو ان کو سوٹ ہی نہ کرے, جو کماؤ کی پیداواری لاگت بڑھ جائے تو پھر وہ چوک ہوگا. کماؤ پوت کو آپ نے ہینڈی کیپ کر دیا. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے ہماری ترجیحات, اور انڈیا کی یہ ترجیحات ہیں. یہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. بہت آج اپنے آسان انداز میں ہمارے ناظرین, اگرچہ کہ آج ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, ایک اور سٹوری بھی تھی کہ PTI کے اندر ٹوٹ پھوٹ کیسے ہو رہی ہے اور کیا اختلافات ہیں, آج ہم نہیں ڈسکس کر سکیں گے, آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے. لیکن جو خالد صاحب نے ایک کنکلوژن ڈرا کیا ہے, اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے سیاسی تنازعوں سے نکلیں. خدا کے لیے جو دشمن سے اگر کچھ سیکھنا پڑے تو اس سے بھی کچھ سیکھ لیں, جنہوں نے اچھی پالیسیز اڈاپٹ کر کے کہاں تک پہنچ گئے ہیں, اور اس کے بعد اپنی 100 سال مکمل ہونے کے بعد کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. تو اس طرف مقابلہ کیجئے, نہ کہ سیاست میں مقابلہ کیجئے کہ وہ پرائم منسٹر کیوں بن گئے, میں کیوں پرائم منسٹر نہیں ہوں, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تمہارے بچوں کو بلاؤں گا. تو خدا کے لیے اس روش سے نکلیں اور مل بیٹھ کر سوچیں کون ہے جو ہمارے امپورٹ لابی کا جو لوگ ہیں جو ہمیں چوک کر رہے ہیں, ہمارے مختلف صنعتوں کو بھٹا بٹھا رہے ہیں, ہماری ریفائنریز کو بند کروا رہے ہیں, ہمارے تیل و گیس کے شعبے میں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ کچھ غور و فکر کیجیے. آج کے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو شو اچھا لگے گا, پسند آیا ہوگا, اور ہمیں لائک کرنا, اپنے کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا, اور سبسکرائب ہمارا چینل ضرور کیجیے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.